اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کے کندھے پہ حسین ابن علی کا، اسلام کے کندھوں پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ محترم حضرات، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ عالی مرتبہ شخصیت ہے جس کے بارے میں، جن کے فضائل میں چند باتیں اب تک جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بابرکت اور فضیلت والی شخصیت ہے کہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے میرے رب تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو جو حسین سے محبت کریں اے مولا تو اس سے بھی محبت کر۔ کہنے کا مطلب اور مقام یہ ہے کہ امام حسین کی شان یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت کرنے کا درس اپنے امتیوں کو دے رہے ہیں، اور کیوں نہ دیں، جن کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ محترم حضرات، یہ وہ حسین ابن علی ہیں جن کے ساتھ کوفیوں نے جس طرح سے ظلم و ستم ڈھائے، اور امام حسین اسلام کی حقانیت بن کر، شریعت کے محافظ بن کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کے خاطر اپنے رب کی بارگاہ میں ایک ایک جان خوشی تو خوشی جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کر کے چلے گئے۔ گویا کہ آج ہم اپنی زبان میں کوئی اگر آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ یہ سوچ کر کہ میں صبر کر لوں خاموش رہ جاتے ہیں۔ ہمارا صبر یہ ہے، کوئی ہمیں گالی دے اور ہم خاموش رہ جائیں، نہیں، اس کا جواب ہمیں گالی دے کر نہیں دینا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو یہ ہمارا صبر ہے۔ لیکن ذرا دیکھو صبر کی انتہا امام حسین نے کی۔ صبر ایسا، بیٹوں کی لاشیں سامنے ہیں، بھائیوں کی لاشیں سامنے ہیں، جوان علی اکبر کی لاش سامنے ہے، حضرت قاسم کی لاش سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین صبر پہ صبر کیے گا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ پاور کا معاملہ یہ تھا، پاور اتنا تھا کہ امام حسین اگر صرف نگاہ اٹھا دیتے تو نہر فرات دوڑ کے آ کے امام حسین کے قدموں کو چھومتا، لیکن پاور کا استعمال امام حسین نے نہ فرما کر دین کی حقانیت کو بچایا، دین کو فروغ دیا، اور ایسا دین کو فروغ دیا کہ کٹا ہوا سر بھی دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ایسا حقانیت کا، ایسا صبر و رضا کا پیکر بن کے کربلا کی دھرتی میں ایسا جو ہے ایک تاریخ رقم کیا کہ تا قیامت اب تک جو ہے نہ جانے کتنے سال گزر گئے، لیکن امام حسین کے نام لیوا پورے دنیا میں موجود ہے، اور تا قیامت تک لوگ امام حسین کی یادیں مناتے ہیں۔ دو مرتبہ دنیا میں سب سے زیادہ آنسو بہائے گئے، اس میں ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال مبارک پر، اور دوسری مرتبہ یاد حسین میں منایا گیا، اور تا قیامت تک یادیں منائی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے حسین کو جو لوگ یاد کرتے ہیں، امام حسین کی یاد میں جو لوگ آنسو بہاتے ہیں، پیارے حسین فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جو میرے لیے آنسو بہایا ہو، تو اسے جنت میں قدم ہوگا۔ یہ پیارے حسین کی شخصیت ہے، اور شخصیت کے کیا کچھ لے بچپنا کا عالم ہے۔ امام حسنین کریمین نے تختی کی، کچھ لکھاوٹ دونوں کرنے لگے، دونوں صاحبزادے۔ جب لکھاوٹ تیار ہو گئی تو دونوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہماری تختی زیادہ بہتر ہے، ہماری تحریر، ہماری رائٹنگ زیادہ اچھی ہے، یا ہمارے مد مقابل یعنی میرے بھائی کی رائٹنگ زیادہ اچھی ہے۔ سوچا چلے فاطمہ الزہرا سے فیصلہ کرا لیں۔
اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حسنین کریمین جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں میری والدہ ایک چیز آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا وہ تختی ہم نے دو بھائیوں نے لکھا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری تختی کا فیصلہ فرما دیں. آپ بتا دیں کہ حسنین کریمین میں سب سے بہتر لکھاوٹ کس کی ہے, سب سے اچھی تحریر کس کی ہے, سب سے اچھا رائٹنگ کس کا ہے. اللہ اکبر. حسنین کریمین جو تختی لے کر اپنی والدہ کے پاس پہنچے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے علی شیر خدا کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہارے بابا جان ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ, فیصلہ وہ کر دیں گے. اللہ اکبر. تاریخ میں الگ الگ لفظوں کے ساتھ جو ہے واقعہ آیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات ہمیں بھی دونوں شہزادے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے والد محترم سے جا کر کہتے ہیں میرے والد محترم بتائیں کہ ہم دونوں میں تحریر کس کی اچھی ہے, رائٹنگ کس کی اچھی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ اس دنیا میں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ تمہارے نانا جان ہے, وہ تمہارے نانا جان ہے. لہٰذا پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ, وہاں سے جو فیصلہ ہوگا وہ حق کا فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر. حسنین کریمین اپنے نانا جان کی طرف دوڑ لگائے ہیں, پیارے آقا کی بارگاہ میں دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نانا جان ایک عریضہ لے کر آیا ہوں. عریضہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے تختی لکھی ہے, فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ تحریر کس کی اچھی ہے, لہٰذا آپ فیصلہ فرما دیں. پیارے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارو, اے میرے شہزادو, تم نے اپنی والدہ کے پاس یہ تختی کیوں نہیں دے گئے. اللہ اکبر. پیارے حسنین کریمین فرماتے ہیں والدہ کے پاس بھی لے کر گیا تھا, لیکن والدہ نے والد صاحب کی طرف اشارہ کیا, والد صاحب کی بارگاہ میں بھی پہنچے, وہاں سے بھی فیصلہ ملا نہیں, انہوں نے بھی آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے. اللہ اکبر. پیارے مصطفیٰ بھی کشف و مشق ہے کہ کس کو جو ہے فیصلہ دیا جائے, کیونکہ اگر ایک شہزادے کی لکھاوٹ کو اچھی کہا جائے تو دوسرے شہزادے کے دل میں جو ہے غم ہوگا, دوسرے شہزادے کے دل کو ٹھیس پہنچے گا. اور پیارے مصطفیٰ چاہتے نہیں ہیں کہ حسنین کریمین کو کوئی دوسرا ٹھیس پہنچائے, تو خود پیارے مصطفیٰ فیصلہ فرما کے حسنین کریمین کو کیسے غمگین کر سکتے ہیں. ابھی کشف و مشق کے عالم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے فرماتا ہے اے جبرائیل سدرا نشین کا وقت نہیں ہے, جاؤ میرے پیارے مصطفیٰ کو مدعائے جنگ فضا سنا دو. جبرائیل ہم ہی آئے ہیں, پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے پیارے مصطفیٰ فیصلہ ہو گیا, اگر نہیں ہوا ہے تو رب نے فیصلہ فرما دیا ہے, رب نے فیصلہ فرما دیا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں مسئلہ کیا ہے, کیسے فیصلہ فرما دیا. تو پیارے آقا کی طرف ایک انعام یا دوسرے لفظوں میں آتا ہے کچھ موتیاں جو ہے پیارے مصطفیٰ کو دیا جاتا ہے. اگر کسی تاریخ میں انار کا لفظ آتا ہے یعنی کہ انار جو ہے پیارے مصطفیٰ کو دیا جاتا ہے, اس کو جو ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے آسمان کی طرف اچھالو اور اپنے اپنے دانوں کو گنو, جن کے دانے زیادہ ہوں گے تحریر اس کی اچھی ہوگی, جس کے دانے زیادہ ہوں گے رائٹنگ اس کی اچھی ہوگی. اللہ اکبر. پیارے مصطفیٰ نے جب حسنین کریمین کو انار کے دو ٹکڑے کر کے دیا ہے, حسنین کریمین نے گننا شروع کیا, حسنین کریمین نے گننا شروع کیا. اللہ اکبر. جب حسنین کریمین نے دانے کو گننا شروع کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایسا فیصلہ فرمایا. کیسا فیصلہ؟ یہ فیصلہ چاہتے تو حضرت فاطمہ کو زہرا فرما دیتے, تھوڑی دیر کے لیے شہزادے میں سے کسی ایک کو غم ہوگا, ہو سکتا تھا اس میں سے کسی ایک کی تحریر زیادہ اچھی تھی, کسی ایک کو جو ہے مسابقت دے دیا جاتا, کسی ایک کو جو ہے بڑھوتری دے دی جاتی کہ تمہاری زیادہ شاندار ہے. لیکن ذرا سوچو تو صحیح, فیصلہ کن کا ہونے جا رہا ہے, حسنین کریمین کا, جن کے رونے سے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے قلب میں تکلیف پہنچتی ہے, میرے دل کو خراب لگتا ہے, اے فاطمہ میرے شہزادے کو رلایا نہ کرو. اللہ اکبر. جب حسنین کریمین جھولے میں رو رہے ہیں تو حضرت جبرائیل امی اتر آتے ہیں جھولا جھلانے کے لیے. ایسے شہزادوں کا فیصلہ فاطمہ کیسے کرتی, لہذا ان کے والد محترم کی طرف اشارہ کیا. حضرت علی نے بھی نہیں چاہا کہ کسی کا دل دکھایا جائے, اسی لیے فیصلہ نہیں فرمایا, کیونکہ اگر کسی ایک کے حق میں فیصلہ فرما دیا جائے تو دوسرے کا دل غمگین ہوگا. لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سوچا اچھا فیصلہ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوگا, وہاں بھیجا جائے. نانا جان کے بارگاہ میں شہزادے گئے ہیں اور پھر رب کی طرف سے فیصلہ آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب بھی جانتا ہے جس کا دل فاطمہ نہ توڑنا چاہے, جس کا دل علی نہ توڑنا چاہے, جس کا دل مصطفیٰ نہ توڑنا چاہے, اس کا رب کیسے توڑتا ہوا نظر آئے گا. لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا برابری کا فیصلہ دیا کہ جب دانے گنے گئے تو دونوں کے دانے برابر نکلے, دونوں کے دانے برابر نکلے. اللہ اکبر. کہنے کا مطلب
کہ دیکھو وہ میرا رب ہے جو حسنین کریمین کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، وہ میرا رب ہے جو حسنین کریمین کے حق میں برابری کا فیصلہ دے رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک فیصلے کی بات تھی، دل میں ذرا سی غمگین ہوتا دل، ذرا سا تکلیف پہنچتا دل کو، لیکن رب نے یہ بھی منظور نہ کیا کہ حسنین کریمین کا دل ناراضگی ان کے دل میں آئے، کوئی رنجش پہنچے، لہذا فیصلہ برابری کا ہوا۔ ذرا سوچئے امام حسین کیا ہے، ذرا سوچئے حسنین کریمین کی شخصیت کیا ہے۔ یہ حسنین کریمین ہے، آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، آپ بھی اپنے اعتبار سے عیدیں مناتے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے، جشن مناتے ہوں گے، آپ کے بچوں کے کپڑے دکاندار لے کر آتا ہوگا، سلائی کرنے والا لے کر دردی آتا ہوگا، لیکن قربان جاؤ حسنین کریمین کی بارگاہ میں، قربان جاؤ حسنین کریمین کی شخصیت پر، ان کا جوڑا جبرائیل لے کر آتے ہیں اور وہ بھی جنتی جوڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حسنین کریمین کے مرتبہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کربلا کی جنگ جو ہے وہ شخصی جنگ تھی، یعنی آپسی جنگ تھی۔ میں کہتا ہوں آپسی جنگ نہیں، آپسی جنگ مد مقابل یعنی برابری میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک طرف یزید ہے جسے اگر شکل و صورت کے حساب سے دیکھا جائے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا بھدا موٹا قسم کا انسان تھا یہ یزید، اور اس کے جسم میں بالکل بڑے بڑے بال سوت جیسے بال تھے، اور جو بہت بڑا فاسق و فاجر تھا، جو شرابی تھا، اور ایک طرف جو ہے ایک طرف اسلام کا درس دینے والا، ایک طرف اسلام کی حفاظت کرنے والا، ایک طرف جو ہے اسلام کے سانچے میں پلنے والا حسین ہے۔ خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو خاندان بھی یزید کا کوئی بڑا نہیں، خاندان یعنی بیک گراؤنڈ جو ہے یزید کا یہ کوئی پاورفل نہیں، لیکن اگر بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو امام حسنین کریمین کے پوری دنیا میں، تمام دنیا میں عرب ممالک سب سے بہتر، اور عرب میں قبیلہ قریش سب سے بہتر، اور قبیلہ قریش میں بنو ہاشم سب سے افضل، اور بنو ہاشم میں حضرت عبداللہ سب سے افضل، اور حضرت عبداللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی پیدائش اور پیارے مصطفیٰ کے نواسے حسین ہیں، تو بیک گراؤنڈ کا بھی مقابلہ یزید کر نہیں سکتا۔ یزید کیا، یزید جیسے پورے زمانے مل جائے تو بیک گراؤنڈ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس مقابلے کو، پھر اس جنگ کو شخصی جنگ کیسے کہہ سکتے؟ ایک انسان بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی سے چل کر کوئی جھگڑ لیتا ہے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ امام حسین کھڑے ہوتے ہیں، صحابی رسول دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں، اتنا حسین و جمیل، بلکہ صحابی رسول کہتے ہیں جب حسین کو دیکھتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کی یاد آ جاتی ہے، ہم شبیہ رسول ہیں حسین۔ اور یزید کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے اتنا بھدا اور بدصورت انسان جس کے جسم میں سور جیسے بڑے بڑے بال، اتنا بھدا، یہ میں اپنے طرف سے جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ بتاتی ہے۔ یزید ایسا شخص، لہذا یہ شخصی جنگ ہے۔ مسئلہ یہاں پہ خلافت کا تھا، مسئلہ یہاں پہ شریعت حق اور باطل کی تھی، حق کو بچانا تھا، باطل کو مٹا دینا تھا۔ وگرنہ اگر امام حسین بیعت اگر قبول کر لیتے یزید کی بیعت مان لو، اگر امام حسین یہ جنگ تک نہ پہنچتے، اس سے پہلے ہی، اس سے قبل ہی بیعت کر لیتے تو ہوتا بھلے عام گناہ ہوتا، شریعت کو تار تار کیا جاتا، ماں و بہنوں کے ساتھ زنا کرنا جائز ہو جاتا، شریعت کو جو ہے شریعت کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہتا۔ اسلام آج جو ہم تک پہنچا، جس شکل و صورت میں پہنچا ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر شکل و صورت میں پہنچتا، اسلام کی دھجیاں اڑا دیا تھا۔ اسلام کا نام لیوا دنیا میں اگر کوئی بننا چاہتا تو سوچتا کہ اسلام کو کیسے قبول کرو، اتنا بیکار مذہب جو اپنے ماں و بہنوں کے ساتھ جو ہے شادیوں کو جائز قرار دے، جو گانے، ناچ، فلمیں اور جو ہے جتنے بھی دنیا میں بدترین گناہیں ہیں، ان تمام گناہیں جب آ جاتی اسلام میں تو پھر اسلام کی حقیقت کیا رہے گا؟ لہٰذا امام حسین نے بیعت نہ کر کے اسلام کو سنوارا ہے، اسلام کی حفاظت کی ہے، اسلام کی محافظت کے خاطر امام حسین نے پورا کنبہ لٹا دیا،
اور جاتے جاتے تیروں کے زخم بے شمار. تاریخ میں الگ الگ لفظوں میں آیا ہے, کہیں آیا ہے کہ 72 زخم جو ہے نیزے کے لگے تھے امام حسین کو, 72 زخم نیزے کے, اور کئی انیا جو ہے امام حسین کے جسم میں ہی ٹوٹ کر رہ گئے. تیروں کی 82 زخم تھے. تاریخ میں الگ الگ لفظوں میں آتا ہے, لیکن ذرا سوچئے اتنے زخموں سے چور ہو کر بھی امام حسین جب وقت نماز آیا تو پیارے حسین نے تلوار روک دی اور سجدے میں چلے گئے. حرملہ اور شمن لین جیسے انسان امام حسین کے اوپر چڑھ کے ان کے گردن کو کاٹا, لیکن جاتے جاتے حسین زمانے کو درد دے گئے کہ سنو, نماز عشق ایسے ادا ہوتی ہے, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں. گویا کہ امام حسین نے اپنے حسینی غلاموں کو درس دے دیے کہ دیکھو حسین جا رہا ہے, شریعت کے ساتھ مذاق نہیں کیا. حسین جا رہا ہے, شریعت کو اپنے سے دور نہیں کیا. حسین جاتے جاتے شریعت میں اپنے جان کو قربان کیا. حسین گیا بھی تو نماز قضا نہیں کیا. حسین جا رہا ہے تو صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا. حسین جا رہا ہے تو شریعت کے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی تھی ان انگلیوں کو کاٹنے کی کوشش میں جا رہا. شریعت کا جو مذاق بنا رہا تھا اس کے مد مقابل میں آ کے اپنی جان قربان کر رہا. گویا کہ امام حسین نے ہم حسینیوں کو درس دے لیا. معاملہ دنیا کے کتنے بھی آ جائیں, لیکن اگر شریعت سامنے آئے تو شریعت کو دیکھو, دنیا کے معاملات کو نہ دیکھو. کام کر رہے ہو, بہت سارے کام ہیں تمہارے, زندگی بھر کرتے رہو گے, زندگی بھر کام بڑھتے رہیں گے, لیکن وقت نماز آئے تو نماز کی قربانی نہ پیش کرو. شریعت کہتی ہے اپنے کام کی قربانی پیش کرو, نماز ادا کرو, کیونکہ یہ شریعت ہے. اسی کو شریعت مطہرہ کہا ہے. لہٰذا تم اپنی ساری چیزیں قربان کر دو جیسے امام حسین نے قربان کیا, تاکہ تم بھی امام حسین کے ماننے والے حقیقتاً حسینی کہلاؤ. آج ہم سنی مسلمانوں کا حال دیکھو کیا ہو گیا. امام حسین اپنا سر کٹا دیا دین کی بقا کی خاطر, اور آج سنی اسی دین کا مذاق بنا رہے ہیں, وہ بھی امام حسین کے نام. ایک ایک پنجے اٹھا کر, ایک ایک تاجیہ اٹھا کر سنی اپنے آپ کو کہلانے والے پنجے اٹھا رہے, انگار گزر رہے ہیں آپ کی زبان میں. ایک گہرا کنواں جیسا بنا دیا, ایک گہرا کھائی بنا دیا, اس میں انگار سمجھا. اللہ اکبر. میں نے یہاں پر دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک انسان وہاں پہ مصلی بچھا رہا اور اس کے اوپر جا کے نماز پڑھ رہا. ابے وہ بھی کیسی تیری نماز, گیا تو جھٹ سے گیا, جھٹ سے نیت بھی صحیح سے باندھا نہیں اور سجدے میں چلا گیا. یہ تمہاری نماز ہے, مذاق اڑا رہا دین کا. اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ تم آگ کے اوپر نماز پڑھو. دنیا میں بہت ساری جگہ ہیں جو بالکل ٹھنڈی ہے, سکون دینے والی ہے, وہاں پر نماز پڑھو جہاں تمہیں تسلی سے نماز ہو سکے. تم اپنے آپ کو پریشان کر کے کیوں نماز پڑھ رہے, جب دوسری جگہ سکون کی موجود ہے تو آگ کے اوپر نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہوگا. تیرا وضو بھی ہے کہ نہیں, اور تو نے آگ پہ مصلی کیوں بچھایا. اگر اتنا ہی تجھے نماز سے محبت ہے بغیر مصلی کے آگ پہ پڑھ لیا ہوتا. تو دکھانا چاہتا ہے, یہی تو ریاکاری ہے, اسی کو ریا کہتے ہیں. عبادت کر کے لوگوں کو دکھایا نہیں جاتا, یہ دوسرے قوم کی عادت ہے جو لوگوں کو بلا بلا کے دکھاتے ہیں, اور نماز پڑھو نماز پڑھو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں عبادت خلوص للہیت کے لیے کرو, نماز پڑھو تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ امام صاحب خوش ہو جائیں, یہ نہیں کہ فلاں صاحب خوش ہو جائیں. نہیں, نمازیں پڑھو کیونکہ رب نے تمہیں حکم دیا ہے. اگر تمہیں رب کو راضی کر لیے تو پھر زمانہ تمہارے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے. شرط ہے کہ خلوص للہیت ہونی چاہیے. آپ بدل رہے ہیں اور پیرا بنتے چلے جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں پیرا ہو گئے. ایسا پیرا بھائی, امام حسین کی روح ان کے اوپر آئی ہوئی. امام حسین کی روح, اللہ اکبر. شراب پی کے آنکھ کھولنے والے پر امام حسین کی روح. تم اگر اپنے آپ کو کسی بلڈوزر سے یا کسی کاٹنے والی کینچی سے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے
کر لو، بوٹی کروا لو، پھر بھی امام حسین تم سے خوش ہونے والا. کیونکہ امام حسین کا مشن ہی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تم ٹکڑے کر لو، اپنے آپ کو تکلیف دے لو. نہیں، یہ مشن ہی نہیں ان کا. ان کا مشن یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پہ عمل کرو. اگر مد مقابل میں طاقت آئے تب جا کے تمہیں ٹکرانا ہے، وگرنہ آج یہ آگ ہمیں تھوڑی کہہ رہی کہ ہم تمہیں جلانے آ رہے تم نماز نہ پڑھو. تم تو خود جلنے کی طرف جا رہے ہو، تم تو خود ہی اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو، جبکہ اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. پھر تمہیں حفاظت نہ کر کے آگ تو تمہیں بدلنے کی ضرورت ہے. امام حسین کی روح تب خوش ہوگی جب تم کسی پیاسے کو پانی پلاؤ گے، جب تم کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے، جب تم امام حسین کی یاد بنا کر لوگوں میں اچھی درس دیتے ہوئے نظر آؤ گے، جب تم قرآن خوانی امام حسین کے نام پہ کر کے غریبوں میں روٹیاں تقسیم کرو گے اور غریبوں میں چادریں بانٹو گے، تب جا کے امام حسین کی روح خوش ہوگی. وگرنہ تم اپنے آپ کو ٹکڑے کر لو، اس سے کچھ بھی فرق پڑنے والا. اور کتنے جو ہے بالکل مزے کے من چلے لوگ مزے سے کہہ رہے ہیں امام حسین کی روح آئی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تم جیسے شرابی پہ امام حسین کی روح، امام حسین کی روح آنی ہی تھی تو کسی پیر کے اوپر آتی. آج تک کسی پیر نے نہیں کہا میرے اوپر امام حسین کی روح آئی ہے. امام حسین کی روح کو اگر آنا ہی تھا تو کسی مفتی کے روح اوپر آتی، لیکن کسی مفتی نے نہیں کہا کہ میرے اوپر امام حسین کی روح آئی ہے. یہ چلتے پھرتے شراب کے ٹھیکوں کو آباد کرنے والے لوگ جو امام حسین کے مد مقابل ہیں. امام حسین شراب کے خلاف تھے اور یہ شراب پی کے کہہ رہے ہیں امام حسین ہمارے اوپر آئے. اللہ، کیا ہو گیا زمانہ، کس جہالت میں زمانہ چلا جا رہا. کچھ جگہوں پہ ہے لوگ لاٹھیاں لے کے نکلتے ہیں، تلواریں لے کے کھیلتے ہوئے ڈھول تاشے بجاتے ہیں. ڈھول تاشے بجے تھے کربلا کے دنوں میں، لیکن تب بجے تھے جب امام حسین کے سر مقدس کو نیزے پہ چڑھا کے یزیدی لے کر جا رہے تھے تو دھوم دھام سے ڈھول تاشے بجاتے ہوئے لے کے جاتے تھے. بلکہ دمشق میں جب پہنچے تو دمشق والوں نے وہاں پر جو ہے امام حسین کے سر کے، بلکہ اس کو آپ جو ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خیر مقدم کیا جا رہا، کیونکہ امام حسین کے سر کو کاٹ کے لے جایا جا رہا. امام حسین کو خوشی خوشی مہمان بنا کے نہیں لے جا رہا. ایسے وقت میں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جن لوگوں نے بغاوت کی ہے باغیوں کا سر لا رہے ہیں، اسی لیے ان لوگوں نے ڈھول تاشے بجائے اور خیر مقدم کیا. اس سر کا جو کٹا ہو تو یہ کام کس کا تھا؟ حسینیوں کا. دمشق میں یہ کام حسینیوں کا تھا؟ نہیں، یہ کام یزیدیوں کی طرف سے ہو رہا تھا. پھر آج ہم اپنے آپ کو ڈھول تاشے بجا کر حسینی کیسے کہتے ہوئے؟ ڈھول بجا تھا دمشق میں تو یزیدیوں کی طرف سے بجا تھا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یزیدی نہ ہی تو ہیں، نہ رہیں گے اور نہ تا قیامت تک بننا پسند کریں گے. ہم تو حسینی ہیں، حسین کے صدقے کھا کے ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ ہیں، تو ہم حسین کے خلاف کیوں جائیں؟ امام حسین کے خلاف لوگ جو تھے، یزیدی جو تھے، ان لوگوں نے ڈھول تاشے بجائے. بلکہ امام حسین کے سر مقدس کو جدا کرنے کے بعد یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے، اس پہ جسم کو تتر بتر کر دیا، اتنے گھوڑے دوڑائے. اور شہیدیوں کے لاشوں کو جو ہے ان کے گھر سے کاٹ کے نیزوں پہ بلند کر کے لے جاتے ہیں. امام حسین کے جو خواتین لوگ تھے خیمے میں، ان کے سر سے دوپٹہ تک چھین لیا ہے. ذرا سوچئے پردہ، یہ پردہ چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا ایسی باپردہ خواتین تمام زمانے میں، امام حضرت فاطمہ الزہرا سے بہتر پردہ کرنے والی اور کون ہو سکتی ہے؟ یہ وہ فاطمہ ہے کہ کل قیامت کے دن بھی ان کے پردے کا تبارک و تعالیٰ لحاظ رکھے گا اور تمام زمانے والوں سے کہے گا، اے زمانے والوں اپنی نگاہیں نیچی کرو، فاطمہ کی کل صراط سے سواری گزرنے والی. اللہ، جس کے پردے کا لحاظ میرا رب رکھ رہا ہے، ان کی بیٹیوں کو بے پردہ کرتے ہوئے یزید نظر آ رہے ہیں. تب بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ. یزید کا سپورٹر، یزید کے سپورٹر در حقیقت یہ یزیدی ہی ہے. یہ اپنے آپ کو ظاہر ہمیشہ نہیں کرتے، لیکن جب دل میں شیطان گھس آتا ہے تو بول دیتے ہیں یزید بھی بخشا بخشایا ہوا. اللہ، یزید بھی بخشا بخشایا ہوا.
یہاں مالک جنت بنایا گیا ہے حسین کو، اور حسین کے اوپر ظلم، حسین کے سر کو کاٹا جا رہا، حسین کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے، حسین کے خواتینوں کے سروں سے دوپٹے چھینے جا رہے، اور امام حسین ان کا جنت میں استقبال کریں گے؟ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین کے سر اقدس کو جو ہے نیزے پہ رکھ کر جب یزیدی چلنے لگے، اور شمن لعین جیسا انسان، جب کھولی جیسا انسان جب امام حسین کے سر اقدس کو لے کر چلنے لگے، اور بلکہ ان کی عورتوں کے اوپر تھپڑ بھی مارے، حضرت سکینہ کو تھپڑ مارا گیا، اور خیمے میں جو کچھ تھا سب کچھ لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ خیمے کو آگ لگا دیا گیا۔ یعنی یہ قیامت کا کب تھی؟ جب تک امام حسین کی شہادت کی باری تھی۔ امام حسین کے شہادت کے بعد ظلم و ستم امام حسین کے کنبہ والوں پہ اور بھی بڑھا دیا گیا۔ عورتوں کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے، عورتوں کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے، بندی بنا لیا گیا، سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے، اور پھر مسئلہ یہ ہوا کہ ان عورتوں نے، اس پاک باز عورتوں نے اس وقت بھی پردہ نہ چھوڑا، اپنے بالوں کو آگے کر کے اپنے چہرے پہ پردہ بنا کے رکھا۔ یہ امام حسین کے خاندان ہیں، یہ امام حسین کی مقدس شہزادیاں اور ان کی خواتین ہیں۔ بندی بنا کر جو ہے اس کنبے کو لے جایا جا رہا، بلکہ امام زین العابدین بخار سے تپ رہے ہیں، ایسے وقت میں ان کے پاؤں پہ بیڑیاں، ان کے گلے میں بیڑیاں، پورے جسم میں زنجیر کی بیڑیاں لگائی گئی۔ جو زین العابدین اٹھ کر کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، انہیں پیدل جو ہے پیچھے سے مار مار کے لے جایا جا رہا۔ امام زین العابدین کو کہاں سے؟ کربلا سے دمشق لے جایا جا رہا، کربلا سے دمشق۔ یہاں پر بھی یزیدیوں نے ظلم و ستم کو کم نہ کیا، بلکہ ظلم و ستم بڑھاتے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو آگے آگے نیزے میں لے جاتے رہے، کچھ دور تک چلنے لگے۔ شام کا وقت آیا، شام کا جب وقت آیا تو ایک پادری جو ہے کہیں اپنے گرجا گھر میں رہتا تھا، اس پادری کے گھر کے سامنے آ کر، اس گرجا گھر کے سامنے آ کر جو ہے شام ہوئی۔ جب شام ہوئی تو نیزے پہ اس پادری نے دیکھا کہ ایک چمکتا نور والا چہرہ نظر آ رہا، جس کا نور جو ہے آسمان تلک جا رہا ہے، آسمان تلک جا رہا ہے۔ یہ آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں، سب کو نظر نہیں آتا۔ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے پور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، دیدائے پور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اس پادری نے امام حسین کے بارے میں پہلے ہی پڑھ رکھا تھا، آخری نبی محمد رسول اللہ کے شہزادے، ان کے نواسے کو کربلا کی سرزمین میں ان کی امت ہی کاٹے گی، ان کے سر کو لایا جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ پادری اب تک انتظار کر رہا تھا۔ اب انتظار کی گھڑی بھی ختم ہوئی۔ اس پادری نے اب تک جتنے پیسے جمع رکھے تھے، اس نے کہا، اے یزیدیو سنو سنو، تم لوگ تو کہیں بھی ٹھہرو گے، آج کی رات یہی ٹھہر جاؤ، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات مجھے یہ سر مقدس دے دیا، صبح تمہیں واپس کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کٹا ہوا سر کیا کام کر سکتا ہے؟ کٹا ہوا سر کام کیا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ عام سر نہیں ہے، سردار شہید سردار اعلیٰ کا سر ہے، امام علی مقام کا سر ہے۔ ایسے ہی امام علی مقام نے اس جگہ کو منتخب نہیں کیا، اس لیے شام ہوئی کہ امام حسین نے چاہا جاتے جاتے پادری کو کلمہ پڑھا دیا۔ اللہ اکبر، سر مقدس کو لیا، کیونکہ یزیدی تو ویسے ہی پیسے کے بھوکے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب پیسے مل رہے ہیں تو دو، لیکن مجھے صبح جو ہے سر یہ چاہیے۔ پادری نے سر کو لیا، کپڑے سے اسے صاف کیا، اس میں خوشبو لگائی، اسے تشت میں سجایا، سجا کے پوری رات پادری جو ہے سر حسین کو دیکھتا رہا، پوری رات سر حسین کو دیکھتا رہا۔ دیکھنے کی برکت یہ ہوئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پادری کے دل کی دنیا بدل دی۔ صبح ہوتے ہی پادری نے کہا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ تم کیسے نبی کی امت ہو؟ تم جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی کے نواسے کے سر کو کاٹ کے لے جا رہے۔ اے یزیدیوں، تجھے خبر نہیں ہے یہ سر مقدس کتنا مقدس ہے، یہ سر مقدس کتنا فضیلت والا ہے۔ یزیدیوں نے کہا ہمیں تو نہیں سمجھ میں آیا، تمہیں کیا سمجھ میں آیا کہ کلمہ پڑھ لیے؟ تو پادری نے کہا، رات میں جب سجا کر تشت میں میں نے اس سر کو رکھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے رحمت و انوار برسا رہے ہیں آسمان سے، زمین سے آسمان تک جو ہے ایک نور کا حالہ بنا ہوا، ایک نور کا حالہ بنا ہوا تھا، اور فرشتے ایک ایک بار دیگر زیارت کے لیے
لیے میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ ہو سکتا ہے میرا رب، اب تک تو میں پادری بنا ہوا تھا، اب تک تو میں یہودی تھا، لیکن ہو سکتا ہے سر حسین کی برکت سے میرا رب میری تمام گناہوں کی مغفرت فرما کر مجھے بھی جنت عطا کرے۔ یہ سر حسین ہے۔ کٹنے کے بعد بھی ایسا کام، کٹنے کے بعد بھی دین پھیلا رہے۔ اللہ اکبر، ایسے بے شمار واقعات ہیں، لیکن جب سر حسین کو جو ہے یزید کے بارگاہ تک پہنچایا گیا، یزید کے بارگاہ تک پہنچایا گیا، یزید نے چھڑی لیا، ہاتھ میں چھڑی لیا اور پیارے حسین کے لبوں پہ مارا۔ بلکہ امام حسین جب اس گرجا گھر سے آگے بڑھنے لگے، وہ گرجا گھر پھر اس کے بعد مسجد بن گئی، جب اس گرجا گھر سے آگے بڑھنے لگے تو ایک مقام پہ جا کے خود بخود نیزہ جو ہے زمین کے اندر جا کے دھس گیا۔ لوگ کہتے ہیں جب اللہ والے مرتے ہیں تو مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ والوں کو رب نے پاور دیا ہے۔ ایک عام مومن جو عاشق رسول ہو وہ کبھی مر کے مٹی میں نہیں گرتا۔ عام مومن تو اللہ والوں کی بات ہی الگ ہے۔ اور یہاں سر حسین بتا رہا ہے کہ جو مرتے ہیں، ہر مرنے والا برابر نہیں ہوتا، ہر مرنے والا مٹی میں نہیں گرتا۔ امام حسین کا سر مبارک، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، پورا جسم نہیں، صرف سر ہے، نیزے پہ ہے وہ بھی، دوسرے کے ہاتھ میں ہے وہ بھی، دوسرے کے ارادے سے چل رہا ہے وہ بھی، لیکن جب اپنا ارادہ دکھانا ہوا تو ایک جگہ جا کر زمین میں دھس گئے۔ اپنا پاور دکھانا ہوا تو ایک جگہ جا کر زمین میں دھس گیا۔ لوگوں نے سوچا شاید کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو، کوشش کیا کہ اکھاڑا جائے نیزے کو، تمام یزیدی ہکا بھکا رہ گئے، لیکن اس نیزے کو اکھاڑ نہ سکے۔ تو یزیدیوں نے کہا ظلم بڑھاؤ، حسینیوں کے ظلم بڑھاؤ، حسین کا سر تو کچھ جائے گا۔ اب زین العابدین پہ کوڑے برسائے جا رہے، اب خواتین کو جو ہے دھکیلا جا رہا ہے، دھکا مکا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آخرکار زین العابدین سے رہا نہ گیا اور کہا بابا جان آگے کیوں نہیں چلتے، ورنہ یہ ظلم کے پہاڑ ہم پہ کھاتے رہیں گے۔ سر حسین سے آواز آئی، اے بیٹا جانا تو میں بھی چاہتا ہوں، لیکن تم نے دیکھا نہیں سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، سکینہ پیچھے چھوڑ گئی ہے، پہلے اسے لے کر آؤ، میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے کیسے تنہا چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، وہاں حسین کری عظمت پہ قربان، اے حسین تجھ پہ توبہ سلام، سر کٹا ہے لیکن اختیارات ختم نہیں ہوئے۔ جیسے ایک زندہ انسان کر سکتا ہے ویسے امام حسین کا سر کر رہا ہے، امام حسین کا سر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں کٹا ہوا سر بھی بولتے دیکھے ہو؟ لوگوں نے جب کربلا کی تاریخ پڑھی تب جا کے پتا چلا کہ کٹا ہوا سر بولتا بھی ہے، کٹا ہوا سر بولتا بھی ہے۔ اور امام حسین نے یہ سارے زمانے والے کو درس دے دیا کہ سنو میں کٹا ضرور ہوں لیکن مجھے بلند کیا گیا ہے، مجھے اونچا کیا گیا ہے۔ میری اونچائی دیکھ کے سمجھ جاؤ کہ یزید آج بھی ہارا ہے، کل قیامت تک ہارا ہوا رہے گا، حسین آج بھی زندہ ہے، کل قیامت تک زندہ ہے۔ اور پھر جب یزید کے بعد ہمیں پہنچایا گیا سر، یزید نے چھڑی لی، لبے حسین